یکتا ہیں اعلیٰ ہیں، سلام ان پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہیں، سلام ان پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے، سلام ان پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے، سلام ان پر کہ جن کی گود میں حسنین کھیلے ہیں، سلام ان پر جنہوں نے دکھ زمانے بھر کے جھیلے ہیں، سلام ان پر جو بولیں تو لگے قرآن بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہیں اور عرفان بولا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہیں اعلیٰ ہیں، سلام ان پر جو عظمت اور رفعت کا حوالہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سال 2025 کی خصوصی رمضان ٹیلی تھون کے ساتھ، رمضان اپیل کے ساتھ، اور اس وقت پوری دنیا میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنی مدد و معاونت کو پیش فرمائیں کہ جس طور پر حزب سابق ہم یہ درخواست آپ سے کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ہم اسی درخواست کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں احساس فاؤنڈیشن اپنی عملی خدمات کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہے، ہر اس مقام پر جا کر، ہر اس نہج پر پہنچ کر کہ جہاں پر لوگوں کی اشک شوئی کا اہتمام ہو سکتا ہے، جہاں پر لوگوں کے چہروں پر تبسم لانے کا اہتمام ہو سکتا ہے، جہاں پر لوگوں کو غذائی اجناس کی اشد ضرورت ہے، جن مقامات پر، ایسے مقامات کے جہاں پر لوگ کھانا پکا کر کھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، وہاں پر دعوت افطار کا ایک عظیم الشان اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، آپ دنیا کے کسی بھی حصے، خطے اور گوشے میں رہائش پذیر ہوں، آپ سے احساس فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم یہ درخواست کر رہی ہے، آئیے آگے بڑھ چڑھ کر عملاً اپنا کردار اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ادا کریں کہ جو اس وقت آپ کی مدد کے، معاونت کے، صدقات کے، عطیات کے منتظر ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح آفتاب کے وقت دو فرشتے آسمان پر ندا دیتے ہیں کہ اے اللہ، پہلا فرشتہ عرض کرتا ہے کہ جو شخص تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے خرچ کیے گئے مال کا بہترین نعم البدل عطا فرما، اور اسے جلد از جلد اس کی برکات عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ عرض گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کے مال کو ہلاک فرما دے کہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکتا ہے، اس شخص کے مال کو ہلاک کر دے کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جا بجا ہمیں ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ جس میں حضور نے امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم کے نزدیک کس قدر پسندیدہ امر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو کھانا کھانے والا دسترخوان سے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقات دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت
صدقات کو عبور نہیں کر سکتی، صدقات کو پھلانگ نہیں سکتی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اور موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اطراف میں موجود غربا سے، مساکین سے روابط کو بڑھایا کرو، ان سے زیادہ روابط رکھا کرو، کیونکہ ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، غربا کے پاس کون سی دولت ہے؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر ان فقراء کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے فرمائے گا کہ دیکھ لو میدان حشر میں وہ لوگ کون ہیں، کون سا ایسا شخص یہاں موجود ہے کہ جس نے دنیا میں تمہیں پہننے کے لیے کپڑا مہیا کیا، اسے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ کس نے تمہیں دنیا میں کھانا کھلایا، اس کا ہاتھ تھامو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کس نے تمہیں پینے کے لیے پانی مہیا کیا، اسے اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لو اور جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین گرامی قدر، ہمیں کس طور پر اور کس انداز کے ساتھ یہ ترغیب دی گئی، یہ تعلیم دی گئی ہے، یقیناً ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں سرکار نے صدقے کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا، اور صدقے کی ایک بہت بڑی فضیلت کہ جسے حضور نے بیان فرمایا کہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ قبر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، صدقہ بروز محشر انسان کے لیے سائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان بروز حشر اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا، وہ صدقہ اس کے لیے شیلٹر کا کام کرے گا۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت جب ہم آپ سے درخواست گزار ہیں، ہمارے اسٹوڈیو نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے ڈونیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ 1718393547 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو لائیو اس پروگرام میں سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈونیشن لائنز اوپن ہیں، ہمہ وقت اوپن ہیں، اس پروگرام کے دوران بھی، اس پروگرام کے بعد بھی 24 آورز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں ڈونیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ 185561777786 ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن ہے۔ اس پر ہمارے نمائندگان 24 گھنٹے کی بنیاد پر عملاً اپنی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کے ڈونیشنز کو سبمٹ کیا جا رہا ہے، اور اب ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور رمضان میں ایسے نہ جانے کتنے ہی خاندان ہیں کہ جو اس وقت آپ کی ضرورت کے مدد و معاونت کے منتظر ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ افطار میل کا اہتمام کرنا چاہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر، تو $200 میں آپ رمضان افطار میل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور نہ صرف وہ افطار ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ طعام کا بھی ایک خوبصورت اہتمام ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ اور اس موقع پر کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، غذائی ضرورت کو پورا کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے احساس کی، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس موقع پر افطار میل کا ضرور اہتمام کریں، جسٹ $200 میں۔ اور اس کے علاوہ رمضان راشن پیکج کے جس کے اندر آٹا، دالیں، چاول، چینی، پتی، خشک دودھ، بیسن اور غذائی اجناس کی وہ بیسک پروڈکٹس، وہ چیزیں کہ جو وہ اشیاء خورونوش کے جو ایک ایسے خاندان کے لیے 8 سے 10 افراد پر جو مشتمل ہوا کرتا ہے، ان کے لیے پورے ماہ کے لیے وافر و کافی ہوا کرتا ہے۔ $75 میں آپ ایک رمضان راشن پیکج کی تیاری بھی کروا سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ایسے بے شمار خاندانوں کے لیے زندگی میں ایک اجالا یقیناً یہ آپ کا دیا ہوا راشن پیکج ثابت ہوگا کہ جن کی زندگی میں اس وقت مایوسیوں کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ایسے بے شمار خاندان ہیں کہ جن کی ابھی تک غذائی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا سکا ہے۔ آپ کے راشن پیکیجز ان کے چہروں پر تبسم لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے، ان کے شکم میں لقمہ حلال پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے، اور آپ اگر ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بہترین سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن کا ایک اور بہت بڑا کام، ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں روشن حوالہ ہے احساس کا، کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب پاکستان کے طول و عرض میں کی جاتی ہے۔ پاکستان کے ایسے مقامات کہ جہاں پر لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ ناظرین محترم، صاف پانی زندگی کی بیسک نیڈ ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پانی کے بغیر آپ اپنے روز و شب گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ پانی کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پانی بہت ضروری ہے، اور اگر پانی کی یہ سبیل، پانی کا یہ ہینڈ پمپ
عصر حاضر کا جدید کنواں کہلاتا ہے پانی کا ہینڈ پمپ. اگر آپ اس کی تنصیب کروا دیتے ہیں تو یقین جانیں کہ اس کے بے شمار حضور کی احادیث کی روشنی میں فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی بے شمار برکات ہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے. $185 میں آپ ایک پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مزید روشن حوالہ احساس فاؤنڈیشن کا، مساجد کی تعمیر. پاکستان کے ایسے مقامات، وہ دیہی علاقے، اضلاع اور گوٹھ کے جہاں پر زندگی کی کوئی عام سہولت انہیں میسر نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پر اچھی مسجد کا قیام عمل میں آنا اور ان کے لیے رب کریم کے حضور سربہ سجود ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بننا، یقین جانیں آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. آپ آگے بڑھ کر احساس کے ساتھ اپنا عملاً کردار ادا کریں. جسٹ $9,500 میں پاکستان کے ان مقامات پر کہ جہاں مساجد موجود نہیں ہیں، وہاں پر اس کا قیام عمل میں آئے گا. انشاءاللہ ذریعہ اور وسیلہ آپ کی ذات بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر، بہترین نعم البدل، اور یہ آپ کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے. تو بروز محشر اور پھر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کو عطا فرمائے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت اس دنیا میں بنائی گئی مسجد کا نعم البدل جنت میں آپ کو ایک محل کی صورت میں عطا فرمائے گا. حدیث نبوی کا مفہوم ہے. ناظرین گرامی قدر، میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں احساس فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار اور نمائندہ خصوصی. ہماری انتہائی خوشبختی ہے آج پھر ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب فواد بیگ صاحب. فواد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فواد بھائی بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بات یہ ہے کہ ہم تو اس فلسفے پر عمل پیرا ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احساس کے بانیان کو، احساس کی پوری ٹیم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. ورنہ اتنا پرفتن دور ہے، اتنی مادہ پرستی ہے، نہ جانے کیا کیا مصروفیات ہیں، ہر شخص گھیرے ہوئے ہیں. لیکن ایسے ماحول میں بھی ایسا امید کا چراغ روشن کر رکھا ہے احساس فاؤنڈیشن نے ہر شخص کے لیے کہ جو ضرورت مند بھی ہے اور اس کے لیے بھی کہ جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. کیا کہیں گے فواد بھائی آغاز میں، اور اس وقت کیا آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ، جو آپ اس وقت ارشاد فرمانا چاہیں. میں بس آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا اور اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ دور تو بڑا خطرناک چل رہا ہے، حالات بہت خراب ہے معاشی طور پر. صرف پاکستان کے نہیں، دنیا بھر میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق، خاص طور پہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، ان کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے، ان کی دکھ اور تکالیف کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو جو ہے ان سے دور کر دوں، تکالیف کو دور کر دوں، ان کی مدد کروں، تو یقین کریں یہ تو بہت ہی بڑا نیک عمل ہے. اور اس کا پتہ نہیں اجر کتنا زیادہ ہوگا کہ اس پرفتن دور میں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے مشکل کو آسان کر دوں، ان کی مدد کر دوں، ان کے اوپر جو مشکل اور کڑا وقت آیا ہوا ہے وہ کسی طریقے سے وہ ہٹا دوں، مطلب کوئی کردار ادا کر دوں اس معاملے میں. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہمارے ناظرین، ہمارے ڈونرز جو دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا بھی سوچ رہے ہیں. اور صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں ہی خیال رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ احساس فاؤنڈیشن بھی صرف پاکستان میں اس کے آپریشنز نہیں ہیں. یہ تو جو مین جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ رمضان کا اسپیشلی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں پاکستان میں. لیکن جہاں جہاں کوئی قدرتی آفت آئی، کوئی زلزلہ آیا، خدا نخواستہ کوئی سیلاب آیا، کوئی اور آفت آئی، تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ ان لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہا ہے پوری دنیا میں. جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑی الحمدللہ، جہاں جہاں ایسے معاملات ہوئے، احساس فاؤنڈیشن جو ہے ان کی مدد کرنے میں پیش رہا ہے، آگے رہا ہے. اور یہ صرف پاسبل ہوا ہے ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہماری جو اپیل پر لبیک کہتے ہیں اور جناب بالکل نہیں سوچتے کہ اگر میں $20 $25 ابھی دے رہا ہوں، $50 ابھی دے رہا ہوں، تو پھر میرے پاس کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وہ فوراً ہمیں جو ہے نا کالز کر کے ڈونیشنز دیتے ہیں اور پھر الحمدللہ وہی ہمیں اپنی جو ہے سٹوریز بتاتے ہیں کہ میں نے تب دیا تھا، ایک ہفتے پہلے دیا تھا اور میرے پاس الحمدللہ پھر اتنا ہو گیا ہے
کہ میں دے سکتا ہوں اور میں اب دوبارہ دے رہا ہوں. ہمارے اس طریقے سے ماشاءاللہ ریگولر ڈونرز ہیں جن کے ہمیں اب نام یاد ہو گئے کہ جناب یہ تو ہر ہفتے ہی کال کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں. تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت ہماری ٹی وی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایسے دور میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ہمیں دیکھ کر کے, ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمیں وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں, زکوٰۃ, خیرات, عطیات جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ نکالتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے غریب بہن بھائیوں کی جو مشکل میں ہیں پورا سال یا رمضان میں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جا سکے. اس وقت اسپیشلی ہم لوگ رمضان کے جو ہے حوالے سے موجود ہیں, رمضان اپیل کے حوالے سے موجود ہیں. رمضان میں ویسے تو سارا سال ہی ہم لوگ جو ہے راشن بیگز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں, دسترخوان سجا رہے ہوتے ہیں پورے ملک میں الحمدللہ, اور اس کے علاوہ پانی کے پمپس بھی انسٹال کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور سارا سال یہ کام چلتے رہتے ہیں. یہ پروجیکٹس جو ہے رک نہیں رہے کہیں بھی کہ ہم نے کہیں سٹاپ کر دیا, 1 مہینے کے لیے شاید بریک لے لیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم پچھلے 15-16 سال سے یہ کام کنٹینیوسلی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں جو ہے اجتماعی شادیاں بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ ڈائلیسس سیشنز جو ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, ضرورت مند جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو بہت سارے کام ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اس وقت اسپیشلی رمضان کے حوالے سے ہم لوگ یہ اپیل کرنے آئے ہیں. دیکھیں رمضان میں جب کوئی ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو جو ہے اور زیادہ جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ میں اور بیان کروں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں کیا معاملات اور ہونے چاہیے, جیسے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جناب راشن بیگز دے رہے ہیں اور الحمدللہ افطار کروا رہے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی اور چیز, کوئی یونیک کوئی ایسا اہتمام یقیناً ہونا چاہیے, اور بلکہ اس حوالے سے احساس فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر بھی رہا ہے پاکستان کے ان دیہی مقامات پر جا کر کے جہاں پر بچوں میں عیدی کا تحفہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. تو یقین جانے کہ ایک ایک کام اس ادارے کا ایسا ہے کہ ہم سجیسٹ کیا کریں, ہم تو خود سوچنے پر مجبور ہیں کہ کون سا وہ زندگی کا ایسا گوشہ ہے کہ جہاں پر احساس فاؤنڈیشن سوچ نہیں رہا ہے اور جہاں پر اپنا عملاً کردار ادا نہیں کر رہا ہے. فواد بھائی, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا ڈونر ہمیں اپنا ڈونیشن پیش کرتا ہے, پھر وہ 1 ہفتے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ میں پھر دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں, تو یقین جانے کہ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے, بہت بڑا کار خیر ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو پیش کرتا ہے وہ یہ سنے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو ناظرین گرامی قدر, جب ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور الخلق عیال اللہ کے اس فلسفے پر عمل کرتے ہیں, تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے پر وہ خدا جبار و قہار یقیناً ہمارے لیے وہ ذات باری تعالیٰ موجود ہے, وہ قادر مطلق ہے. ناظرین گرامی قدر, ہم ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں اور یہاں ہم اپنے ARYQTV کے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمیں ARY پر جوائن ہم اپنے ناظرین کو کریں گے کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ بیرون ممالک میں موجود ہیں. میں ARYQTV کے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان, اور ہمارے ساتھ وہ ناظرین اس وقت جڑے رہیں, ہمارے ساتھ شامل رہیں کہ جو بیرون ممالک میں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.